شیخ صالح بن عماد المغامسی یہ وہ وہابی عالم دین ہیں جن کی مرض سے شفایابی کا واقعہ خود اس دفعہ بہت مشہور بھی ہوا، اور انہوں نے خود ٹی وی پر آ کر اپنے ایک انٹرویو کے اندر پوری اس کی تفصیل بھی بتائی۔ یہ دماغ میں ایک بات رہے کہ وہابی جو مسلک ہے وہ بہرحال اس بات کو کہ آئمہ کے لیے یا ان کو جو ہے وہ شفا یابی کے لیے کی نیت سے ان سے توسل کرنا یہ اس کو جائز نہیں سمجھتا، یعنی مسلک کے اعتبار سے۔ لیکن شیخ صالح بن عواد المغامسی یہ اتنی بڑی شخصیت ہے، ایک تو اس وقت یعنی 60-61 سال کی ان کی عمر ہے، اور مملکت سعودی عرب کے اندر مستقل ٹی وی کے اوپر ان کو مختلف چینلز پر یہ آتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ مسجد قباء جو ہے وہاں پر بھی امام جماعت اور خطیب جو ہیں بہت بڑا عہدہ وہاں پر سمجھا جاتا ہے۔ مسجد قباء آپ کو پتہ ہے کہ وہ مسجد ہے جو کہ اصل جو مسجد نبوی مدینہ کی اس سے بھی سب سے پہلی اولین اسلام کی جو مسجد ہے وہ مسجد قباء ہے، اس کے بعد مسجد نبوی بنی ہے۔ پہلے مسجد قباء پیغمبر تقریباً یہاں پر 14 دن قیام کیا تھا قباء کے مقام پر، پھر یہاں کے لوگوں کو گفٹ کے طور پر قباء کی مسجد جو ہے وہ دی تھی پیغمبر نے۔ تو یہاں پر یہ خطیب بھی ہیں، اور یہ وہی مسجد قباء ہے جہاں 2 رکعت نماز پڑھنا ایک پورا عمرہ کرنے کے برابر ثواب جو ہے وہ دلواتا ہے۔ تو شیخ صالح بن عواد المغامسی، اور یہ وہاں کی جو ملک عبدالعزیز آل سعود یونیورسٹی وہاں پہ کی وزٹنگ فیکلٹی میں بھی ہیں، اور یہ وہاں پر کثرت کے ساتھ درس و تدریس وغیرہ کے اندر ایک بہت بڑے علماء میں ان کا جو ہے وہ شمار ہوتا ہے، اور جو ان کا پروگرام آتا ہے مع القرآن کے نام سے، اس میں انہوں نے یہ پورا واقعہ بھی سنایا، اور کہا کہ میں اتنا شدید بیمار ہو گیا تھا کہ میں ہاسپٹلائز تھا، اور ایک ہارٹ کی ایسی پرابلم ہو گئی تھی کہ ڈاکٹروں نے، تمام بڑے بڑے ڈاکٹرز نے، میں نے وہ تصویریں آپ کو نہیں دکھائی ہیں کہ یہ کتنے بڑے بڑے ایلیٹ یعنی بڑے بڑے جو اس وقت جو سربراہان مملکت ہیں ان کے ساتھ ہی یہ بیٹھے ہوتے ہیں، سوچیں کتنے اعلیٰ کوالیفائڈ ڈاکٹر سے ان کا علاج نہیں ہوا ہوگا۔ سب نے کہا کہ آپ کی صرف چند دن آپ کی موت میں رہ گئے ہیں، بس آپ دنیا سے جانے والے ہیں، اس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے، بس آپ تیاری کر لیں۔ تو کہہ رہے ہیں میں اپنے بستر پہ تھا اور سرجری کے لیے ایڈمٹ ہوا تھا کہ ایک لبنانی شیعہ نرس جو ہے وہ آئی اور ان سے پوچھا کہ آپ کو کیا تکلیف ہے، انہوں نے بتایا کہ اس طرح سے ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں آپ سے کہتی ہوں کہ آپ نا محمد و آل محمد پر صلوات بھیجنا شروع کریں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس کی بات سنی، اب دیکھیں کتنا بڑا ایک خودی عالم ہے وہ، اور اس کو لیکن بعض اوقات دوسروں کی باتوں کا بھی اثر ہو جاتا ہے۔ لبنانی شیعہ نرس تھی بہرحال وہ، تو ان کا خود ان کا یوٹیوب وغیرہ کے اوپر اور مختلف چینلز پہ انہوں نے آ کر یہ واقعہ سنایا ہے، اور یہ میں خود بھی سن کر آیا ہوں، اور انہوں نے پورے اچھا اول تو یہ بات یاد رکھی کہ جو الفاظ درود ہیں تھوڑے بہت آگے پیچھے ان کے یہاں ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا میں نے وہ درود پڑھنا شروع کیا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ پڑھنا شروع کیا میں نے۔ ڈاکٹروں کی ٹیم آئی اور انہوں نے کہا ہم نے سرجری سے پہلے کچھ فائنل ٹیسٹ لینے ہیں آپ کے، اور جب سارے ٹیسٹ ہوئے تو ڈاکٹروں نے مجھے آ کر بتایا کہ مرض کا نام و نشان آپ کے جسم سے ختم ہو چکا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو بہرحال یہ ایک اعتقاد کے ساتھ انہوں نے پڑھا، اور ویسے وہابی مسلک سے تعلق ہے، وہابی مسلک میں نے آپ کو بتایا کہ تو حرام ہے توسل کرنا، تو انہوں نے بہرحال یہ پڑھا، اور کہہ رہے ہیں میں نے درود بھی یہی والے الفاظ پڑھے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور نام و نشان سب ڈاکٹرز بھی حیران پریشان کہ مرض کا نام و نشان ہی نہیں۔ تو بہرحال یہ ایک خیر، اس کے بعد پھر ان کا اور سعودی ٹی وی کے اوپر بھی آتے ہیں، اور پھر انہوں نے اس لحاظ سے ان کا ایک موقف بھی ٹی وی کے اوپر بھی آیا کہ ان اہل السنہ والشیعہ والاسماعیلیہ والعباضیہ مومنون و مسلمون و مومنون، ان کا یہ نظریہ بھی ان کا بنا کہ اہل سنت ہوں، چاہے شیعہ ہوں، اسماعیلیہ ہوں یا عباضیہ فرقہ ہو۔ عباضیہ فرقہ وہ ہے کہ جو کہ کہا جاتا ہے خوارجی کی شاخ ہے، اب پتہ نہیں ان کے عقائد ویسے رہے ہیں یا نہیں، لیکن عمان سلطنت عمان ہے اس کی 70% آبادی عباضیہ فرقے سے ہی تعلق رکھتی ہے۔ کہا میرے لحاظ سے یہ سب مسلمان اور مومن ہیں،
اور میں نے وہ بات کہی ہے جس کو کہنے کا بڑے بڑے افراد بھی جرات نہیں کر سکتے اس بات کو کہنے کی، ان کو مسلمان کہنے کی۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہابی فرقہ اپنے علاوہ کسی کو مسلمان بھی نہیں سمجھتا ہے، تو اس فرقے سے تعلق رکھنے کے باوجود بھی شیخ صالح بن عواد المغامسی نے یہ جملے کہے کہ میں ان شیعوں کو بھی مسلمان سمجھتا ہوں۔ آیت اللہ شیخ محمد علی گرامی ہمارے علماء میں سے، زندہ حیات علماء میں سے ہیں، انہوں نے بھی باقاعدہ ان کی اپنی آفیشیل سائٹ کے اوپر بھی انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ شیخ صالح آپ نے جس حقیقت کا اظہار کیا ہے، ہم مبارکباد آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ان حقیقتوں کا اظہار کیا ہے، اور کاش اور بھی افراد اہل بیت کے حق میں جو کہ ان کے خلاف جاتے ہیں وہ بھی اس حقیقت کا ادراک کر لیں۔ تو بہرحال اور انہوں نے کہا کہ خود آیت اللہ محمد علی گرامی نے فرمایا، اپنی آفیشیل ویب سائٹ پہ بھی انہوں نے لکھا ہے، اس بات کو کہا ہے، پیغام جو ان کے شیخ صالح کے نام دیا ہے کہ میں خود بھی کئی مرتبہ بیمار ہوں، اہل بیت نے مجھے شفا عطا کی، اور ایک مرتبہ تو حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے مجھے شفا دی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور ملک آپ کے ملک سعودی عرب سے نہ جانے کتنے لوگ مشہد میں امام رضا علیہ السلام کے روضے پر آ کر شفا حاصل کرتے ہیں اور اپنی حاجات کو پاتے ہیں۔ اور آیت اللہ محمد علی گرامی نے ان کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے اس میں بھی صلوات بر محمد و آل محمد کے نتیجے میں جو ان کو شفا ملی ہے شیخ صالح بن عواد المغامسی کو، اس پہ ان پوری تفصیل ان کی اس کے اوپر بھی موجود ہے۔ تو بہرحال یہ موجودہ زمانے میں یعنی خود وہابی عالم دین وہ ٹی وی پر آ کر کہہ رہا ہے کہ جو ہے دبئی ٹی وی سے بھی جو ہے ان کے جو ہے وہ پروگرام نشر ہوتے ہیں، سعودی ٹی وی سے بھی ہوتے ہیں، اور کہا کہ میں نے یہ پڑھا اور یہ کتنا بڑا معجزہ اس کے ساتھ ہوا۔